أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون اذ قال جب کہا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے انی بے شک میں نے آنست نارا دیکھی ہے آگ سآتیکم میں ابھی تمہارے پاس لاتا ہوں منہا بخبر اس آگ سے کوئی خبر او آتیکم یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس بشہاب قبس ایک بھڑکتا ہوا شعلہ لعلکم تصطلون تاکہ تم سیکو۔ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ تو راستے میں جب رات کا وقت ہوا تو راستہ بھول گئے، تو ایک جگہ پر ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈال لیا۔ اب سردی کا موسم تھا اور آدمی راستہ بھی بھول جائے تو دگنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب رات پڑ گئی، اندھیرا پڑ گیا، تو ایک طرف روشنی جلتی ہوئی دیکھی نظر آئی۔ تو رات کے وقت میں یہ ایک امید کی کرن تھی کہ ہم کسی بستی کے پاس ہیں جہاں پر روشنی جل رہی ہے، تو میں ان کے پاس جاتا ہوں، کوئی خیر خبر لیتا ہوں، اور اگر کچھ نہ ہوا تو کم از کم آگ جل رہی ہے تو ان سے کہہ دوں گا بھئی تھوڑی سی آگ ہمیں دے دو، سردی کا موسم ہے، ہم آگ سیک لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے وہ جو نور دیکھا تھا، وہ جو آگ دیکھی تھی، اس کے پاس تشریف لے گئے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ فلما جاءہا جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا ان کو آواز دی گئی، امبوریکا کہ برکت دیا گیا ہے، من فی النار وہ چیز جو اس آگ میں ہے، ومن حولہا اور ہر وہ چیز جو اس کے اطراف میں ہے، اس کے ارد گرد میں ہے، وسبحان اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر گئے تھے، تو وہ آگ تو نہ تھی بلکہ وہ ایک درخت تھا، اس درخت سے روشنی اور نور پھوٹ رہا تھا، اور وہ روشنی اور نور وہ اللہ کی تجلی گاہ تھا، اللہ کی نورانیت، اللہ کا نور اس درخت پر پڑ رہا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے تو وہاں پر یہ آواز دی گئی کہ امبوری کا من فی النار، جس کو آپ آگ سمجھ کر آئے ہیں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، خیر رکھی ہے، اس میں بھلائی رکھی ہے، ومن حولہا اور اس کے اطراف میں یعنی فرشتے موجود ہیں، ان میں برکت ہے، آپ تشریف لے آئے ہیں تو آپ کے لیے بھی اس میں برکت رکھ دی گئی ہے، وسبحان اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ چونکہ وہ اللہ کی تجلی گاہ تھا، تو اب بعد میں ایک فرقہ ایسا بھی وجود میں آیا ہے
کہ جو اللہ کے لیے جسم مانتا ہے، جہت مانتا ہے، صورت مانتا ہے، تو اللہ نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ جہت سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہیں، صورت سے پاک ہیں، اور کسی چیز کے احاطہ میں آنے سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر وہ جو اللہ کی تجلی گاہ تھا وہ کیا تھا؟ تو علماء نے لکھا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے دن کا وقت ہو اور ایک آدمی چھوٹا سا ایک شیشہ لے لے اور وہ سورج کی طرف کر کے اس کا انعکاس دوسری طرف کرے تو ایک دیوار پر چھوٹا سا سورج نظر آئے گا۔ تو اب کوئی نادان ہی شخص یہ ہوگا کہ جو یہ سمجھے کہ وہ جو حقیقی سورج ہے یہ اس دیوار پر آ گیا ہے، یعنی صرف اس کا ایک عکس ہے، اس کا ایک پرتو ہے، اس کی ایک روشنی ہے، اس کی ایک تجلی ہے جو دیوار پر نظر آ رہی ہے، یا وہ ایک تجلی ہے جو اس آئینہ کے اندر نمودار ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات وہ جسم سے، جہت سے، صورت سے، وہ احاطہ سے وہ پاک ہے، لیکن اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس میں ڈال دی۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حجابہ النور، اللہ اور بندے کے درمیان اس نور کا پردہ حائل کر دیا گیا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی انسانی آنکھ اس کائنات کے اندر، دنیا کے اندر وہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو اس نور کو جو دیکھا گیا ہے وہ اللہ کی ایک تجلی تھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، وہ یعنی جو تجھ سے ہم کلام تھا وہ میں اللہ تھا، العزیز الحکیم، جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی کسی قسم کے شک و شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ وہم نہ ہو کہ نہ جانے وہ آواز کیسی تھی۔ انہ انا اللہ، وہ میں اللہ کی ذات تھا جو تجھ سے ہم کلام ہو رہا تھا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ یہ عصا پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب انہوں نے دیکھا اس عصا کو، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا عصا پھینک دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا۔ تو جب اس عصا کو دیکھا تہتز، تو وہ یوں پھن پھناتا ہوا تھا، یعنی جس طرح وہ سانپ کی طرح جب وہ کسی کو ڈسنے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے وہ عصا نظر آیا۔ تہتز کأنہا جان، گویا کہ ایک بڑا سانپ ہے، اژدہا ہے۔ ولا مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، پیچھے ہٹے۔ ولم یعقب، اور مڑ کر نہ دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو سانپ ہے، اور یہ خوف یہ طبعی خوف تھا، یعنی جس طرح ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے اپنا تحفظ کے لیے، اس طریقے کا یہ خوف تھا، اور یہ خوف نبوت کے منافی نہیں ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، آپ خوف مت کھائیے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس وہ پیغمبر خوف نہیں کھاتے، یعنی میرے پاس جو آ جاتا ہے تو اس کو کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ تو انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس جو آ جائے تو اس کو پھر کسی اور کا خوف نہیں رہتا۔ الا من ظلم، ہاں مگر جس نے ظلم کیا، یہ استثناء منقطع ہے۔ منقطع استثناء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی موسیٰ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، یعنی استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات کی ہے کہ ہاں جس نے سرکشی کی، جس نے ظلم کیا، اس کو میرے سامنے کھڑا ہونے سے خوف کھانا چاہیے، اس کو میرے پاس آنے سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر چکا ہے، وہ سرکشی کر چکا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استثناء متصل مانا ہے۔
استثناء متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماقبل جملے کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک کافر کو مار چکے تھے، وہ ایک فرعونی تھا جس نے بنی اسرائیل کے شخص کے ساتھ وہ جھگڑا کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے شخص کو بچانے کے لیے اس قبطی کو مکہ مارا تھا اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ تو چونکہ وہ جھگڑے کا بدلہ کسی کو قتل کرنا تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک ان کے ذہن پر موسیٰ علیہ السلام اسی وجہ سے مصر چھوڑ کر بھی مدین کی طرف گئے تھے کہ یہ تو مجھ سے ان کا بندہ قتل ہو گیا ہے۔ تو الا من ظلم، تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو اس کو قتل کر چکا ہوں اور میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا اس کو میرے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھانا چاہیے۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، اس شخص کے لیے بھی کہ جو اپنی جان پر ظلم کر چکا ہو، اس کے لیے بھی ہمارا قانون یہ ہے کہ پھر اس نے بدل دیا نیکی کے ساتھ بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، بس بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جس شخص نے اپنی ذات پر ظلم کر لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اگر وہ اپنے اس ظلم کو اس کے بعد وہ اچھائی کر لے، نیکی کر لے، بھلائی کر لے، ثم بدل حسنا بعد سوء، برائی کی ہے اس کے بعد وہ نیکی کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلائی کے راستے پر آ گیا ہے، وہ نیکی کے راستے پر آ گیا ہے، تو فإنی غفور الرحیم، تو اس کے لیے ہمارا اصول یہ ہے کہ بے شک میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابوذر، اگر تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کر۔ تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا نیکی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایسی نیکی ہے جو سارے گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو انسان سے اگر غلطی ہو جائے، یہ اصول ہے، تو اس نیکی کے بعد، اور اگر انسان سے کوئی بدی ہو جائے تو اس بدی کے بعد کوئی نیکی ضرور کر لینی چاہیے۔ توبہ تو ہے توبہ تو کرنی ہی ہے، تو توبہ کے بعد اس کے لیے یعنی نیکی کر لے تاکہ وہ جو گناہ کی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فإنی غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور آپ داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ ہاتھ نکلے گا، بیضاء، سفید، روشن، چمکدار، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی برائی کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عموماً یہ برس کے مریض ہوتے ہیں، وہ ہاتھ ان کا سفید ہو جاتا ہے، باقی جسم عام رہتا ہے، ہاتھ میں سفیدی آ جاتی ہے، چہرے پہ آ جاتی ہے، تو یہ ایک بیماری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا ہاتھ کسی بیماری کی وجہ سے وہ سفید نہیں ہوگا۔ فی 9 آیات، یہ 9 نشانیوں میں ہے، الی فرعون وقومہ، فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ یعنی گاہے گاہے آپ فرعون کے سامنے جو نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، ان نشانیوں میں سے، معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کریں گے اور جب ہاتھ کو نکالیں گے تو وہ ہاتھ روشن، چمکدار، سفید ہوگا، یہ معجزہ ہوگا آپ کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سرکش قوم ہے، گناہگار قوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کسی یعنی نشانی کو دیکھ کر، اللہ کے کسی معجزہ کو دیکھ کر وہ سرکشی سے باز آ جائے، نافرمانی سے باز آ جائے اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف آ جائے۔ فلما جاءتہم، پھر جب آئیں ان کے پاس، آیاتنا، ہماری نشانیاں، مبصرۃ، دکھلانے کے لیے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو صریح جادو ہے۔ بھئی بھلا جو عصا ہے وہ سام بن سکتا ہے؟ وہ دوسرے جو رسیوں کو کھا جائے، لکڑیوں کو کھا جائے اور دوبارہ وہ عصا بن جائے اور وہ موٹا بھی نہ ہو، اس کے سائز میں بھی فرق نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کو گریبان میں داخل کر کے نکالیں، وہ سفید ہو جائے، وہ روشن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر کے اوپر عصا ماریں، اس میں سے چشمہ پھوٹ پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ھذا سحر مبین، یہ کیا ہے؟
واضح اور صریح جادو ہے، یعنی یہ تو نظر بندی ہے، ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے انکار کیا اس کا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ وہ یقین رکھتے تھے اپنے جی میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو چیزیں دکھلا رہے ہیں یہ جادو نہیں ہیں، وہ محض اس وجہ سے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری میں آ گئے تو بنی اسرائیل کے لوگ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، ہم بیگار کس سے لیں گے اور ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور یہ فرعون نے اپنے سرداروں سے مختلف مقامات پر اللہ نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس نے اپنے سرداروں سے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ تمہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں اب تمہاری زمین سے نکال دے، ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ تو وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، تو اپنے جی کے اندر اس بات کا یقین رکھتے تھے، ظُلْمًا وَعُلُوًّا، سرکشی کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، یعنی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تکبر بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر یقین رکھتا ہے تو اس کا ایمان ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اگر ایمان کے باوجود بھی اس کو وہ تسلیم نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ سرکشی کر رہا ہے یا تکبر کی وجہ سے بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ جو قوم فرعون تھی یہ تکبر بھی کر رہے تھے اور سرکشی بھی کر رہے تھے، دونوں جرم ان کے اندر جمع تھے۔ فانظر، پھر آپ دیکھ لیجئے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ المفسدین، فساد پھیلانے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام فرعونیوں کو بحر قلزم میں غرق کر دیا اور ایسا ان کا انجام کیا کہ کسی کو گور و کفن نصیب تک نہ ہوا، نشان تک اللہ نے ان کا مٹا دیا اور کسی ایک شخص کو بھی ان میں سے اللہ نے نہیں چھوڑا۔ تو دیکھنا چاہیے کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد پھیلانے والوں